بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ لاسٹ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے اور تین چار جو ہم نے ٹرانزیکشن بھی کلوز کی ہیں انویسٹر ریٹ کے اوپر، جی پلاٹس ہم نے لیے ہیں اور الحمدللہ وہ اس کو کلوز بھی کیا ہے۔ اچھا، اب مارکیٹ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ کہتے ہیں وچ وے دی ونڈز بلوز، کہ اونٹ کون سی گڑبڑ بیٹھتا ہے، دیٹ از اے پرابلم اور دیٹ از اے پوائنٹ، کہ اس وقت سیلر پرچیزر اور بٹوین دا پرسنز ہز نیم از ایجنٹ، ڈیلر، کنسلٹنٹ، مینیجر، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ جو تین بندے ہیں، یعنی کہ سیلر ہوگا، پرچیزر ہوگا اور درمیان میں ایجنٹ ہوگا، ڈیلر کہہ لیں، کنسلٹنٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مارکیٹ کا اگر آؤٹ پٹ دیکھیں تو مارکیٹ ایکچولی اس کا کیا ریٹ ہے اور فزیکلی کیا ریٹ ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ کہاں پہ جو ہے سٹک ہو رہی ہے اور کہاں پہ جو ہے پرائس نیچے جا رہی ہے اور کہاں پہ جو پرائس وہ جمپ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے انالیسس کرنا ہے آج۔ اور جو میرے پاس چیزیں اویلیبل ہیں فور سیل کے لیے یا جہاں پہ مجھے چاہیے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کمپلیٹ آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو، اور آپ نے یہ لازمی مینشن کرنا ہے کہ آپ کس شہر سے ہیں اور جو میری ویڈیو کس کس شہر سے دیکھی جا رہی ہے، پھر اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو ویئرز، اس وقت جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی مارکیٹ کی کنڈیشن، کہ اپ ہے، ڈاؤن ہے یا مڈل میں ہے۔ آپ نے جب بھی کالز کی کسی کو بھی کی ہوگی تو اس میں آپ کو پتا ہو جی یہ ریٹ چل رہے ہیں، کوئی 50 ہے، کوئی 55 ہے، کوئی 60، 71، 1 کروڑ، 20، 30، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، اس طرح کر کے آپ کو ویریشن جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، رائٹ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہے وہ کس جگہ پہ پرابلمز آ رہی ہیں، ہم اے سے لے کے کیو تک ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے اور شارٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور 0321842608 پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا پلاٹ سیل یا پرچیز کرنا ہے وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ میں اگر ان کیس میں فون نہ پک کر سکوں کسی وجہ سے، میٹنگ میں ہوں یا ٹرانزیکشن میں ہوں یا کسی وجہ سے، تو آپ مجھے میرے نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں اور اپنی جو کیوریز ہے وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل ہے میں آپ کو رپلائی کروں گا اور آپ کی کیوریز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کمنٹس پہ بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹس پہ لکھا کریں آپ کس شہر سے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اچھے طریقے سے۔ مارکیٹ کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں جی، مارکیٹ اس وقت کیا ہے۔ سم ٹائمز ایسا چل رہا ہے کہ جیسا کہ ڈی ایچ اے ملتان میں بہت زیادہ ڈیلرز نے نا بیانہ کیا تھا، ڈی ایچ اے ملتان اسی طرح ہی نیچے آیا تھا جس طرح آج ایل ڈی اے سٹی کا جو ہے حساب کتاب چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا جی، ایچ بلاک، ایل بلاک کو انہوں نے پوزیشن دیا ہے اور A1 B1 کو پوزیشن دیا ہے۔ ملتان میں کیا ہوا تھا، ملتان میں اسی طرح ہی جو ہے اس کے بعد جو ہے مختلف ٹینگوں کے اندر یا گولڈ کے اندر یا مختلف قسم کے پلاٹس جو ہیں ان کے اندر لوگوں نے بیانہ کرنا شروع کر دیا، ڈیلرز نے بیانہ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا فار ایگزامپل اگر 20 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 16-17 لاکھ پہ انہوں نے اٹھا کے وہ آدھی اماؤنٹ پیمنٹ کر دی، یا 2 لاکھ 3 لاکھ پیمنٹ کر دیا، 92 پہ پلاٹ لے لیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا جی مارکیٹ پوزیشن آنے والا ہے، سیلر کو سم ٹائم نہیں پتہ بھی ہوتا ان چیزوں کا، پوزیشن آنے والا ہے، ہم مہنگا بیچ دیں گے۔ وہ کیا ہوا سین کہ پرچیزر بھی بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی بات ہے، اور سیلر بھی ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس میں پرابلمز آ جاتی ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، جیسے IMF کا پرابلم آ گیا، یا آپ کا کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ٹیکس انکریز ہو گیا، یا وہ ٹیکسز لگ گئے، تو تب بھی پرابلم آ جاتی ہے ریئل اسٹیٹ میں۔ تو اب سین یا اوور آل انٹرنیشنل جو حالات ہیں ان میں، یا ملک کے حالات میں بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ اسی طرح ان لوگوں نے بیانے کیے، بیانے کرنے کے بعد جو 16-17 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 30-32 لاکھ میں سیل کرنے کی کوشش کی، 10 مرلے کا 50-55 میں، اور 1 کنال کا 1 کروڑ پلس میں، 1.5 کروڑ، 1 کروڑ 30 لاکھ میں، ڈی ایچ اے ملتان کی بات کر رہا ہوں۔ 2-3-4 دفعہ پلاٹ تو سیل ہوئے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ جو کمٹمنٹ تھی پوزیشن کی یا دوسری جو ہے وہ ریلیز ہوئی،
تو ایک دم سیلر یعنی کہ اگر فار ایگزامپل ایک ڈیلر ہے اس نے 5 پلاٹوں کے بیانے کیے ہوئے ہیں فور 5-10 کنال کے، اور سیلر آ گیا 20، اب بیانے والا بندہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے۔ جب وہ بیانے والا بندہ پھنس گیا ہے، اس نے اپنا پلاٹ بیچنا تھا سیلر سے بھی زیادہ مہنگا، جب اس نے سیلر سے زیادہ مہنگا بیچنا تھا تو وہ بیچارہ پھنس گیا، اب وہ بیچ نہ پائے۔ اب کیا ہوا جناب، اسی طرح کافی ساری مارکیٹ میں لوگوں نے بیانے شروع کیے ہوئے تھے، اور بیانے کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ کریش ہو گئی۔ اب بائر تھا، بائر مارکیٹ میں ہر وقت ہوتا ہے، مارکیٹ میں 5-10 کنال کا 24 آورز بائر اویلیبل ہوتا ہے، لیکن بائر کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایکوریٹ جو ریئل مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں اے بلاک کی 50 کی بریکٹ میں ہے، ڈپینڈز آن لوکیشن، بائر اویلیبل ہوگا یہاں پہ 45 سے لے کے 48 تک، جبکہ بیانہ کیا ہوگا کسی نے 41-42 کا، اب اس نے اپنا پلاٹ سیل کرنا ہے 50 تک۔ اب یہاں پہ ایک سیلر آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ اپنا پلاٹ بیچ دیتا ہے 44 تک، بیانے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے سیلر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہاں جی بھائی آپ نے 2-3 لاکھ روپے پے کیا ہے، باقی اماؤنٹ بھی ریلیز کرو۔ اتنی اماؤنٹ اس ڈیلر کے پاس ہوتی نہیں ہے کہ وہ ساری اماؤنٹ پے کر دے۔ جب وہ ساری اماؤنٹ نہیں پے کر سکتا، پلاٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے، وہ لاک ہو جاتا ہے۔ جب پلاٹ لاک ہوتا ہے تو وہ پے نہیں کر پاتا، تو وہ تو یا تو لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے ڈیلرز، مطلب اسٹے سائڈ پہ لے کے چلا جاتا ہے، یا پھر وہ جو ہے پلاٹ کو نہ بالکل اپنے جتنا بیانہ کیا تو اسے بھی زیادہ مائنس میں بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج کل جو لوگ ہیں جو بیانے کرتے ہیں، اس میں 2 چیزیں افیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ بیانے والا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ لاس جو ہوتا ہے پرچیزر کو ہوتا ہے اور سیلر کو ہوتا ہے۔ پرچیزر کو اس سینس میں ہوتا ہے لاس